پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ناظرین. امن، عافیت اور دین و دنیا میں ترقی اور کامیابی کی بہت سی دعاؤں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یوسف سراج. پروگرام ہے پیغام پاکستان اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حافظہ اللہ تعالی. ڈاکٹر صاحب، یہ ملک اسلام کے نام پر بنا اور بلا تمہید آج صورتحال یہ ہے کہ یہاں سب سے مشکل شاید اسلام ہی کی بات کرنا ہے. وہ ساری قربانیاں جو ہمارے آباء و اجداد نے دی، اور وہ بہت بڑی قربانیاں تھیں، چھوٹی نہیں تھی. دنیا کی شاید اس کو ایک بڑی ہجرتوں میں سے ایک گنا جاتا ہے. اس میری چھوٹی سی تمہید کا وجہ یہ ہے کہ وزیر اعظم نے لائیو کال کے ذریعے سے بات چیت کی عوام سے. اس میں اندرون سندھ سے ایک کالر نے یہ مسئلہ اجاگر کیا کہ بچوں اور بچیوں کے ساتھ زیادتی کے کیسز بڑھ رہے ہیں. وہ پوچھا انہوں نے اپنے وزیر اعظم سے، اپنے سلطان سے، حکمران سے کہ آپ اس سلسلے میں کیا کر رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ ہم آرڈیننس تو اس کے لیے بڑا ایک مؤثر اور سخت لے کے آئے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ صرف آرڈیننس سے بات نہیں بنتی جب تک سوسائٹی ساتھ نہیں دیتی. اور وہاں انہوں نے ایک جملہ بیان کیا کہ فحاشی اگر بڑھے گی تو اس کے اثرات بھی ہوں گے. انہوں نے پردے کی بات کی کہ اسلام کا یہ شاندار نظام ہے اور یہ نہ صرف خواتین کو تحفظ دیتا ہے بلکہ اس سے فیملی سسٹم بھی مضبوط ہوتا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یورپ فیملی سسٹم کھو چکا ہے. تو جب یہ بات انہوں نے کی تو اس کے بعد ہمارے ہی ملک کے رہنے والے کچھ دوستوں کو یہ بات پسند نہیں آئی. میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ اس پہ بہت کرٹیسائز اسے کیا گیا، اس کا مذاق اڑایا گیا اور کہا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ فحاشی سے ریپ بڑھے یا جنسی زیادتی کے کیسز بڑھیں. میں نے بطور اسکالر آپ سے یہ بھی ان کو وزیر اعظم صاحب کی کس بات پر اعتراض تھا کہ انہوں نے کیوں فحاشی کو کرٹیسائز کیوں کیا ہے. فحاشی کو نہیں جوڑنا چاہیے کسی بھی چیز کے ساتھ. یہ ریپ پتہ نہیں کیوں بڑھ رہے ہیں، اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ فحاشی کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے، تنقید نہیں کرنی چاہیے. میرا خیال ان کا خیال ہے کہ فحاشی کو بڑھتے رہنا چاہیے، یہ ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، قومیں جب فکری، نظری اور عملی طور پر اپنا اثاثہ چھوڑ دیتی ہیں تو پھر اس طرح کے شگوفے تو پھوٹتے ہیں مختلف جگہوں سے دانش کے نام پر. لہٰذا مجھے تو بڑی حیرت ہو رہی ہے آپ کی بات سن کے. مجھے افسوس ہے کہ اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں پہلے واضح نہیں تھا، مجھے معلوم نہیں تھا. نہ ہی میں وزیر اعظم صاحب کی یہ بات سن سکا ہوں اور نہ ہی اس کے اوپر جو ریاکشن آیا ہے وہ میں نے دیکھا یا سنا ہے. لیکن آپ کی بات سننے کے بعد مجھے تو اس قدر افسوس ہو رہا ہے کہ اس کو ہم دانش کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عقل و شعور سے سرے سے عاری ہو چکے ہیں. دین، اسلام، اسلامی تعلیمات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، امہات المومنین، صحابیات مطہرات اور ان سب کا جو اسوہ ہے وہ تو اپنی جگہ ایک انسانیت کا بھی معیار ہے، ایک انسانیت کا بھی لیول ہے، ایک لاجک بھی ہے. یہ تو دور ہی لاجک کا ہے. اور اس لاجک میں آپ ایک راستہ اختیار کرتے ہیں جو فحاشی کا راستہ ہے. وہ فحاشی کا راستہ اینڈ اپ ہوتا ہے ود اے لاجیکل ریزلٹ. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا اس کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے. قرآن نے یہ سادہ سی بات کہہ دی، انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا. یہ بے حیائی کا رستہ ہے اور لا تقربوا الزنا، اس کے قریب نہ جاؤ. اور یہ بے حیائی کا رستہ، گویا فحاشی کا رستہ ہی بدکاری کی طرف جاتا ہے. اور پھر جس قدر جتنے ٹولز ہوں گے معاشرے کے، جتنے آپ کہہ لیں کہ انڈیکیٹرز اور جتنے انسانوں کے جذبات کو اراؤز کرنے والے جتنے اسباب ہوں گے، اسی قدر اس میں زنا اور اس طرح کے زیادتی کے کیسز جو ہیں اس میں اضافہ ہوگا. اب یہ آپ کہیں کہ آپ کسی بھوکے کے پاس کھانا رکھ دیں اور پھر آپ کہیں کہ اس کو کھانا نہیں چاہیے، اور اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ بھوکے کے پاس کھانا نہیں رکھنا چاہیے اور وگرنہ وہ کھا لے گا اس کو، تو آپ کہیں کہ اس میں کیا لاجک ہے. یعنی کھانا بھی رکھیں اور وہ کھائے بھی نہ. اور یہ زیادتی کے کیسز کے ساتھ فحاشی کو جوڑنا تو میرا خیال ہے اس قدر لاجیکل ہے اور اس کو قرآن نے جوڑا ہے. یہ وزیر اعظم صاحب کی بات نہیں ہے. میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب نے جو بات کی ہے وہ انتہائی عقل و دانش کا تقاضا بھی ہے اور وہ قرآنی تعلیمات کا تقاضا بھی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کی دی ہوئی سیرت ہے، آپ کی دی ہوئی جو رہنمائی ہے اور اس رہنمائی میں جو صحابیات کی سیرت ہے اس کا تقاضا بھی ہے. دیکھیں، حیا اور بے حیائی میں یہی تو فرق ہے. چھوٹا سا پردہ ہے، جب وہ باقی ہے تو انسان انسان ہے. اگر وہ پردہ ختم ہو گیا
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب آپ حیا کے پردے سے باہر نکل گئے گویا بے حیائی میں آ گئے، اس کو آپ فحاشی کہہ دیں، جو مرضی کہہ دیں۔ اب ظاہر ہے جب آپ اس سے نکل جاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے کوئی لمٹ باقی نہیں رہتی۔ تو انہی کے بارے میں اور اسی دور کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کے 2 گروہ ایسے ہیں جو جہنمی، اور وہ ابھی آپ لوگوں نے دیکھے نہیں ہیں، یعنی قرب قیامت آئیں گے، اور وہ جو جہنمیوں کو گروہ ہے ان میں سے ایک گروہ آپ نے فرمایا کاسیات عاریات، کہ ایسی خواتین جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ نظر آئیں گی، یعنی ان کا لباس ان کی پردہ پوشی نہیں کرے گا اور پوری طرح اس کا سطر نہیں ڈھانپ سکے گا، بلکہ لباس پہننے کے باوجود وہ لوگوں کو لبھاتی ہوئی اور لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہوئی اس طرح پھریں گی۔ تو یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات 1500 سال پہلے کہی تھی، جہاں فحاشی اور اس طرح کے جو مناظر جو ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں شاید اس کا تصور بھی نہیں تھا۔ تو آج کے دور میں اگر کوئی شخص اپنی دانش کے نام پر اس طرح کی فضول گفتگو کرتا ہے اور اس طرح کے ایک فکری کجی کا مظاہرہ کرتا ہے وزیر اعظم صاحب کی تقریر کے مقابلے میں، تو پھر وہ اپنے آپ کو دانشور بھی کہتے ہیں، اور عجیب و غریب بات ہے پھر اپنے آپ کو لاجیکل بھی کہتے ہیں، اور پھر جتنی اپنی تعلیمات یا جتنی وہ اپنی فکر کا اظہار کرتے ہیں اس کو لاجک کے نام پر اور انسانیت کے نام پر اظہار کرتے ہیں، اور وہ انسانیت اور لاجک کے خلاف ہے۔ لہٰذا اس کو کسی معیار پر بھی میں یہ سمجھتا ہوں قابل تحسین تو کیا قابل قبول بھی قرار نہیں دیا جا سکتا، اور اس پر ہم اپنے فکری سطح اور فکری لیول اور فکری معیار پر افسوس کا اظہار کر سکتے ہیں کہ اب گویا عملی طور پر تو ہم پہلے ہی گئے گزرے تھے اور مسلمانوں نے اسلام کو ترجیح سمجھا ہی نہیں، اور اسلام ہماری زندگیوں سے عملی طور پر تو پہلے ہی نکلا تھا، اب گویا نظری طور پر بھی ہم وہ رہنمائی جہاں سے لینی چاہیے وہ سوتے خشک ہو چکے ہیں، اب گویا ہم اس رہنمائی کو کہیں اور سے لے رہے ہیں، اور جہاں سے ہم رہنمائی لے رہے ہیں ہم خود ایک کنفیوزڈ نیشن ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں یا اسلام کے خلاف بات کر رہے ہیں، انسانیت کی بات بھی کر رہے ہیں یا انسانیت کے معیار سے بھی گری ہوئی بات کر رہے ہیں۔ میں اس سے زیادہ اس کے اوپر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ڈاکٹر صاحب اس سے معلوم ہوا عام لوگوں کی رہنمائی کے لیے، یعنی لوگ اس کو کرٹیسائز اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ شاید وزیر اعظم کی بات ہے تو ایک عام آدمی کی بات ہے تو اس پہ تنقید کرنی چاہیے، یعنی یہ تو معلوم ہوا یہ نہ صرف وزیر اعظم کی بات ہے بلکہ اس کے سوتے دانش قرآنی، دانش رحمانی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے پھوٹتے ہیں، یعنی یہ بالکل اسلامی چیز ہے، اور لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں نہ صرف وزیر اعظم کو بلکہ اسلامی حکم کو۔ دیکھیں وزیر اعظم صاحب کی یہ بات قرآنی معیار کے بھی عین مطابق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا سیرت سے بھی اور صحابیات کی پوری جو ہماری تاریخ ہے، ہمارا جو اسلامی ورثہ ہے اس کے بھی مطابق ہے، اور دور جدید میں جس کو لاجک کہا جاتا ہے اور جس کو انسانیت کا معیار کہا جاتا ہے اس کے بھی مطابق۔ اب دیکھیں آپ اس کو لے لیجئے کہ قرآن نے ایک اصول بتایا ہے جہاں آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بیان ہوا ہے کہ ابلیس نے بہکایا اس شجر سے، شجر ممنوعہ سے، جس کو منع کیا گیا تھا کہ آپ نے نہیں اس سے استفادہ نہیں کرنا، وہ شجر ممنوعہ جو بھی تھا اس کی تفصیلات سے قطع نظر، جب اس نے بہکا لیا اور پھسلا لیا اور قسمیں اٹھا کے، قرآن کہتا ہے وَقَاسَمَهُمَا، قسم اٹھا کے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تو بالآخر بابا جی اور اماں حوا دونوں انسان تھے اور وہ بہک گئے اور شیطان کے پھسلاوے میں آ گئے۔ تو جو ہی انہوں نے وہ شجر ممنوعہ چکھا اس کا پہلا اثر یہ ہوا کہ ان دونوں کے جنتی لباس اتر گئے، بدت لہما سواتہما، یعنی فوراً ان کے لباس اتر گئے، گویا وہ برہنہ ہو گئے، گویا بے لباسی جس کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں یہ شیطان کے ہتھیاروں میں سے پہلا ہتھیار، اور انسان جب شیطان کے بہکاوے میں آتا ہے تو اس کی پہلی جو تاثیر ہوتی ہے، پہلا جو اثر ہوتا ہے یا پہلی ڈیمنسٹریشن، پہلا مظاہرہ وہ بے لباسی کی صورت میں ہوتا ہے۔ تو گویا وہ معاشرہ جو بے لباس ہوتا ہے وہ دراصل شیطان کے چنگل میں آتا ہے، اور بے لباسی سے شیطان اپنے کیپچر کا، اپنے غلبے کا اور اپنی کامیابی کا اظہار کرتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یا بنی آدم کہہ کے 4 بڑی صدائیں ہیں، اور ان میں سے ایک صدا یہ ہے کہ کہیں یہ بدبخت شیطان تمہیں بھی اسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے جس فتنے میں اس نے تمہارے والدین یعنی اماں حوا اور بابا آدم کو مبتلا کیا تھا، اور کہیں پھر سے تمہیں برہنہ نہ کر دے۔ یہ گویا اللہ کے قرآن کی ایک تنبیہ ہے
اور ہم اس تنبیہ کو بھی پس پشت ڈال کے، ہم لاجک کو بھی پس پشت ڈال کے، انسانیت کو بھی پس پشت ڈال کے پتہ نہیں کس دانش کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ مجھے ایک حدیث یاد آ رہی اس سلسلے میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کئی دفعہ یہ حدیث پہلے بھی بیان ہو چکی، قرب قیامت کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ دھوکے کا دور آئے گا، دھوکے کے سال آئیں گے۔ انہا ستاتی علی الناس سنون خداع، لوگوں کے اوپر دھوکے کا دور آئے گا۔ اس میں کیا ہوگا؟ یصدق فیہ الکاذب ویکذب فیہ الصادق ویخون فیہ الامین ویؤتمن فیہ الخائن، یعنی ایک ایسا دور جس میں سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا، بددیانت پر اعتماد کیا جائے گا، اور دیانتدار جو ہے اس کو بددیانت سمجھا جائے گا۔ اس دور کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں جو گفتگو کرنے والے لوگ ہوں گے وہ رویبضہ ہوں گے، وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ، رویبضہ گفتگو کریں گے۔ پوچھا گیا وہ کون ہے؟ فرمایا السفیہ الذی یتکلم فی امر العامہ، اور بھی الفاظ ہیں لیکن سارے ملتے جلتے مفہوم کے اعتبار سے، کہ وہ بیوقوف اور احمق آدمی، جو احمق وہ ہوتا ہے، سفیہ وہ ہوتا ہے جو اپنے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتا، اور وہ باتیں کرے گا امر عامہ کے بارے میں۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ پہلے بھی اس کی انٹرپریٹیشن، بیسٹ انٹرپریٹیشن آج کے دور میں یہی لگتی ہے کہ جو مختلف قسم کے اینکرز مختلف میڈیا ہاؤسز کے اوپر بیٹھ کر بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی لاجک کے بات کرتے ہیں، تو مجھے وہ رویبضہ محسوس ہوتے ہیں۔ لہٰذا وہ میں ہوں، آپ ہوں، یا کوئی بھی شخص ہو جو میڈیا ہاؤس پہ بیٹھ کے بات کرے یا سوشل میڈیا پہ بات کرے یا کسی بھی چینل کو یوز کرے، اگر وہ بے دلیل بات کرتا ہے، اگر وہ کسی معیار کی بات بلکہ اس کی دانش کا معیار اس کا خود ساختہ ہے معیار ہے، تو وہ سفیہ ہے، اور جب وہ سفیہ ہے تو اس کو کوئی حق نہیں کہ وہ امر عامہ کے بارے میں بات کرے۔ لہٰذا مجھے یوں ہی لگتا ہے کہ وزیر اعظم کی بات پر تبصرہ لوگوں نے اپنے اپنے خیال سے کیا ہے، اپنے اپنے خواہش نفس سے کیا ہے، اور وہ خواہش نفس چاہے وہ صرف داخلی انیشیٹو پر مبنی ہو، جس کو ہم صرف خواہش کہتے ہیں، چاہے وہ خارجی ایک قوت جو ابلیس ہے وہ اس کے اندر اپنی قوت شامل رکھتا ہو، چاہے ان دونوں میں سے کوئی بھی ہو، ہے یہ برائی کی طرف ایک قدم۔ لہٰذا اس سوچ کو سوائے بری سوچ کے اور کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ یقیناً اس سوچ کو بری سوچ کے علاوہ کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ بہت خوبصورت ریفرنس ڈاکٹر صاحب نے اس میں پیش کیا کہ آج کل یہی صورتحال میڈیا کی ہو گئی ہے کہ ہر چیز کے ایکسپرٹ اپنے آپ کو بنا کے پیش یہ کرتے ہیں، حالانکہ اس بارے میں جانتے نہیں ہوتے، اور خاص طور پر دین کے بارے میں ایسی بات کرنے سے انہیں بہرحال بہت احتراز کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب نے جو ایک ریفرنس قرآنی بیان کیا، بہت خوبصورت، اس سے مجھے ایک بات سمجھ آئی کہ سب سے پہلا وار ابلیس نے جو آدم اور ہماری والدہ پہ کیا وہ بے حیائی کا تھا، وہ بے ستر کرنے کا تھا، وہ بے لباس کرنے کا تھا، اور سب سے پہلا جو رد عمل، فطری رد عمل، انسانی رد عمل تھا کہ وہ اپنے آپ کو پتوں سے چھپا رہے تھے۔ یہی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ کس کی بات رحمانی ہے، کس کی بات شیطانی ہے۔ جانور اور انسان میں یہی فرق ہے، یہی فرق ہے۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ 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 ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان۔ ڈاکٹر صاحب وہ کیا کہتے ہیں کہ تھا جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ مومنین کے لیے جسے نیکیوں کا موسم بہار کہتے ہیں، رمضان المبارک، وہ آن ہی پہنچا ہے تقریباً بالکل انشاءاللہ۔ تو اس حوالے سے کچھ تو یہ ہے کہ پیش بندی کے طور پر رمضان سے پہلے جیسے لوگ سال کے آغاز میں نیو ریزولیشن کے طور پر اپنے نئے عزائم کا اظہار کرتے ہیں، تو میرے خیال مومن کے لیے اس سے بڑھ کر، رمضان سے بڑھ کر نہ کوئی موقع سنہری ہو سکتا ہے، نہ کوئی عمل کے لیے کارگاہ اس سے بہتر ہو سکتی ہے۔ تو رمضان کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں تاکہ ابھی سے لوگ عزم کر لیں، ارادہ کر لیں، اس کی کچھ برکات کا تذکرہ ہو جائے، کچھ مواقع کا، مغفرت کا، اس حوالے سے کوئی ہمیں ضرور بات کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک ہر شخص کے لیے اہم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ان کی زندگی میں کئی رمضان آ کے گزر چکے ہیں اور ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، اور نہ ہی وہ رمضان کو کوئی بہت اہم ایونٹ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، آپ بہت زیادہ اگر ان کے ساتھ اصرار کریں گے
وہ کہیں گے کہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن اتنے پریکٹسنگ نہیں ہیں۔ بات یہ کہ اس کا تعلق عقیدے سے بھی ہے، اس کا تعلق تصور حیات سے ہے، اس کا تعلق ایک مومنانہ طرز زندگی سے ہے کہ جب آپ کا پورا ڈھانچہ جس کے مطابق آپ زندگی گزار رہے ہیں اس کا ایمان کے ساتھ تعلق ہی نہ ہو، اسلام کے ساتھ تعلق ہی نہ ہو، تو شعبان آئے یا رمضان آئے پھر یا اس کے بعد کوئی مہینہ آئے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہی حال مسلمانوں کا ہے، دین مسلمانوں کی ترجیح نہیں رہا۔ اور یہ جن لوگوں کو اس رمضان کی قدر کا پتہ ہے وہ دراصل قدر اسی طرح سے آئے گی اگر ہمیں تصور حیات ہمارا واضح ہوگا۔ تصور حیات اگر واضح ہوگا تو کامیابی اور ناکامی کا تصور بھی واضح ہوگا، کامیابی اور ناکامی کا تصور واضح ہوگا تو پھر رمضان کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوگا کہ یہ ہماری کامیابی کے اندر کس قدر رول پلے کر رہا ہے اور ہماری ناکامیوں کو کامیابیوں میں بدلنے کا ایک بہت بڑا موقع ہے۔ تو پھر لوگ انتظار کرتے تھے، اور ایسے ہم اسلاف کو جب دیکھتے ہیں کہ وہ 6 مہینے شکر کرتے تھے رمضان آیا کہ رمضان ملا، اور اگلے 6 مہینے رمضان کا انتظار کرتے تھے، اور پوری زندگی ان کی رمضان کے ساتھ وابستہ تھی۔ کیوں؟ دعا بھی کرتے تھے کہ یا اللہ دعا بھی کرتے تھے کہ اللہم بلغنا رمضان، اور اس لیے دعا کرتے تھے کہ ان کو معلوم ہے کہ اگر یہ ریلیف پیکج ہمیں مل گیا تو ہماری ناکامیوں کو کامیابیوں میں بدلنے کا بہت بڑا موقع میسر آئے گا۔ لہٰذا جن کو یہ تصور ہے وہ بھی، اور جن کو یہ تصور واضح نہیں ہے اور جن کے عقیدے مضبوط نہیں ہیں اور جن کا ایمان کے ساتھ تعلق نہیں ہے، خسارہ تو ایک جیسا ہے، اللہ اکبر، لیکن منافع وہ مختلف ہے۔ جو لوگ اس کی قدر و قیمت کو جانتے ہیں وہ اس سے منافع لے لیتے ہیں، اور جو نہیں جانتے وہ اس کا منافع نہیں لیتے۔ لہٰذا آپ صرف اتنی بات سوچ لیں کہ مرنا ہے تو مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، اور اس زندگی میں جو اصل کامیابی ہے، یہاں دنیا میں آپ بے شک بڑے خوشحال آدمی ہوں، دنیا میں آپ کی اچیومنٹس جو ہیں وہ اپ ٹو دا مارک ہوں یا آپ کی توقع سے بھی زیادہ ہوں، اور پھر بھی آپ گویا حالت امتحان میں ہیں۔ وہ کامیابی آپ کی کامیابی کی دلیل نہیں ہے، وہ امتحان کا ایک انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی سے چھین کے آزماتا ہے۔ اس دنیا میں اگر کوئی آدمی بظاہر ناکام ہے تو وہ بھی حالت امتحان میں ہے، اور جو بظاہر کامیاب ہے وہ بھی حالت امتحان میں ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے تو دونوں برابر ہیں۔ ہو سکتا ہے کامیاب ناکام ہو، ناکام کامیاب ہو۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، یہ اصل کامیابی، کہ جو جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ ہے اصل کامیابی۔ ظاہر ہے ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ زندگی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور جو قرآن کہتا ہے نا کہ انسان جب اس دنیا سے جائے گا تو وہ یہ کہے گا کہ کانہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ وضحاہا، ہم تو کچھ دیر ٹھہرے ہیں، دن بھی پورا نہیں ٹھہرے، زندگی تو اتنی مختصر تھی، کیونکہ اصل زندگی بعد کی ہے۔ اگر اصل زندگی بعد کی ہے اور دنیا کی کامیابی ناکامی کسی چیز کی انڈیکیشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم امتحان میں ہیں، کامیابی کا پتہ کل کلاں چلنا ہے، تو وہ لوگ جو اس نظام امتحان کو سمجھتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے اس مواقع کو غنیمت سمجھتے ہو اس کمرہ امتحان میں، وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لینے کو اور اخروی کامیابی کے حصول میں جتنے مواقع ہیں ان کو اویل کر لینے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کے لیے رمضان بہت بڑا موقع ہے۔ یہ تو اتنا بڑا ریلیف پیکج ہے کہ وہ جو رحمتوں کا اظہار اللہ کریم نے ایک اوورآل سسٹم میں رکھا ہوا ہے، ایک رحمتوں کا اظہار اوورآل سسٹم میں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ رحمتوں والا ہے، وہ رحمتی واسعت غضب، وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے، رحمان ہے، اور وہ تبارک الذی ہے، سبحان اللہ، تبارک الذی بیدہ الملک۔ جہاں اس نے امتحان کا تعارف کروایا نا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو امتحان کا تعارف کروانے سے پہلے اس نے اپنا تعارف کروایا ہے کہ پہلے ممتحن کو پہچان لو۔ سبحان اللہ، ممتحن کون ہے؟ تبارک الذی ہے، بیدہ الملک، سارا کچھ اس کے ہاتھ میں۔ اب وہ برکت جو ہوتی ہے اس میں دو معنی نمایاں ہوتے ہیں لفظ برکت کے اندر۔ ایک یہ کہ جس ہستی یا جس چیز میں برکت ہو، رمضان کو بھی ہم برکت والا مہینہ کہتے ہیں، تو جس چیز میں برکت ہوتی ہے اس میں سراسر خیر اور رحمت ہوتی ہے، اور دوسرا پہلو جو اسی معنی کے اندر موجود ہے یعنی لفظ برکت کے اندر، وہ ہے کہ ہر وقت بڑھتی رہتی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آتی۔ سبحان اللہ، لہٰذا وہ برکتوں والی ذات نے برکتوں والا مہینہ بھیجا ہے، اور یہ برکتوں والے مہینے میں جو کچھ اللہ بندے کو عطا کرتا ہے اس کی وہ گنتی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، وہ گنتی صرف ایک انڈیکیشن ہے،
حد اس کی نہیں ہے، وہ منیمم لمٹ ہے، باٹم لائن ہے، اس کی اپر لمٹ اللہ جانتا ہے۔ مثال کے طور پر میکسیمم جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر کو کہا کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، یہ نہیں فرمایا کہ 1000 مہینے کے برابر ہے۔ کتنی بہتر ہے یہ بھی نہیں پتہ۔ اچھا لوگ بیٹھے گنتی کرتے ہیں 83 سال بنتے ہیں، اتنے سال، یہ تو تب گنتی کریں اگر اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ یہ 1000 مہینے کے برابر ہے۔ برابر نہیں ہے، خیر من الف شہر، بے شک، اور اس سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اللہ کی رحمت کی حد نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں نظام امتحان میں ریلیف پیکیج ایک پہلے ہی دے دیا، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری جو رحمت ہے وہ میرے غصے کے اوپر حاوی ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ تعالیٰ کتب کتابا قبل ان یخلق الخلق، ابھی یہ امتحان دینے والا انسان پیدا ہی نہیں ہوا تھا، سبحان اللہ، اور اللہ نے اس سے پہلے ہی ایک تحریر لکھوائی، فَهُوَ مَكْتُوبٌ عِنْدَ اللَّهِ فَوْقَ الْعَرْشِ، وہ تحریر اب بھی اللہ کے عرش پر لکھی ہوئی ہے، بورڈ لگا ہوا ہے، اور وہ کیا بورڈ لگا ہے؟ ان رحمتی سبقت غضبی، سبحان اللہ، میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ ایک امتحان کا جو اصول ہے وہ عدل ہے، امتحان عدل کے اصول پر ہوتا ہے۔ ایک اللہ کے ہاں اصول رحمت ہے، اللہ کا جو قانون رحمت ہے وہ قانون عدل کو سپرسیڈ کرتا ہے۔ سبحان، وہ جو عدل کے ذریعے پکڑے جا رہے ہوتے ہیں، جو عدل کے ذریعے ناکام ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو وہ اپنے قانون رحمت کے ذریعے سے ناکامی سے نکال کر کامیابی میں ڈالتا ہے۔ اللہ، تو قانون رحمت کا سب سے بڑا اظہار رمضان میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، لہٰذا اس رمضان کو یہ جو آپ نے کہا آمد ہے، میں جب آپ سوال کر رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک بات یہ آ رہی تھی کہ آیا ہی چاہتا ہے، بلا شبہ آیا ہی چاہتا ہے، لیکن کیا ہم نے اب بھی رمضان تک زندہ رہنا ہے؟ کچھ پتہ نہیں، کچھ پتہ نہیں۔ اگلا لمحہ ہماری موت کا لمحہ ہو، اللہ کو معلوم ہے۔ لہٰذا جو لمحات میسر آ گئے پچھلے رمضان میں کتنے قیمتی تھے، یہ اس وقت پتہ چلے گا اگر اللہ نخواستہ اگلا رمضان ہم نہ پا سکیں۔ اللہ اکبر، یعنی بالکل قریب آیا ہے، لوگ دن رات اس دنیا سے جا نہیں رہے، تو ظاہر ہے وہ جو جا رہے ہیں وہ بھی رمضان کی تیاری کر رہے ہوں گے اگر اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا ہے، لیکن رمضان میسر نہیں۔ تو ایک ایک لمحہ اور ایک ایک رات اور ایک ایک پہر جو اس دن کا اور رات کا، وہ کس قدر قیمتی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دعا کرنا کہ یا اللہ رمضان تک اللہ پہنچا دے، اب سمجھ آتی ہے اس دعا کی معنویت یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ رمضان سے ایک دن پہلے آپ کی موت آ جائے، تو وہ جو اتنا بڑا ریلیف پیکیج جو پوری زندگی کا آپ کا سسٹم ٹھیک کر سکتا تھا، اور اکاؤنٹ بیلنس جو نیکیوں کا ہے وہ درست کر کے آپ کو کامیاب بنا سکتا تھا، وہ موقع آپ سے چھن گیا اگر آپ ایک دن بھی پیچھے رہ گئے۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو لوگوں کا ذکر آپ نے بتایا، آپ نے فرمایا وہ جو فوت ہوا تھا اور ایک آدمی یعنی جہاد میں شہید ہو گیا، اور دوسرا شخص جو ہے وہ عام موت سے اللہ کو پیارا ہوا، جو عام طبی موت جو ہے اس سے اللہ کو پیارا ہوا۔ تو آپ نے فرمایا درجات میں یہ اس سے زیادہ ہے۔ کیسی بات، لوگ حیران ہو گئے، شہادت تو ایک بہت بڑا درجہ ہے، تو شہید جو ہے اس سے اس شخص کا طبی موت مرنے والے کا درجہ زیادہ کیسے ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا یہ اس کے 2 سال بعد فوت ہوا ہے، اور 2 رمضان اس کو میسر آئے ہیں، اللہ اکبر، اور جب 2 رمضان میسر آئے ہیں تو اتنا بڑا ریلیف پیکیج ہے جو درجات کو اس قدر بلند کرتا ہے۔ اس لیے یہ تو جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، تصور زندگی کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، اور ہمارا جو آخرت کا عقیدہ ہے خاص طور پر اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اگر ایمان سلامت ہے تو رمضان المبارک سے بڑا ریلیف پیکیج اور کوئی نہیں ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا، خسارے میں سب برابر ہیں، ماننے والے نہ ماننے والے، منافع میں صرف وہ رہے گا جو اس کی قدر و قیمت جان کے اس کے ایک ایک لمحے سے استفادہ کرے گا۔ تو ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی دے، ہم اس کے لیے تیاری کریں، اور اگر ایک لمحہ بھی میسر آ جائے تو ہم اس کو اپنی ناکامی کو کامیابی میں بدلنے کا ایک موقع سمجھتے ہوئے اس کو استعمال کریں۔ اگر یہ غرض ہوگی، اگر یہ تڑپ ہوگی، تو پھر 6 مہینے پہلے سے ہی آپ کو یہ دعائیں کرنا، آپ کے اندر سے دعائیں اٹھیں گی کہ اللہم بلغنا رمضان۔ تو اب تو بالکل ہم قریب پہنچے ہوئے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اور ہمارے سارے ناظرین کو، تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ رمضان دیکھنے کی اور پھر اس سے کما حقہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اور ڈاکٹر صاحب، اتنا بڑا رحیم اللہ، اتنی بڑی رحمت کا مظہر رمضان، سعادتیں، برکتیں، خیر ہی خیر، اور انسان پہ اتنی بڑی آفت شاید ہی کبھی تاریخ میں آئی ہو، یہ کرونا، مصیبتیں ہی مصیبتیں،
کیسے اللہ کو منائیں, کیسے اس سے نجات پائیں؟ علاج تو وہی ہے, حل تو وہی ہے. یہ ویکسینیں تو ٹھیک ہے اپنی جگہ اسباب ہیں, لیکن خالق کو کیسے راضی کریں؟ اچھا, خالق کو راضی کرنے کا یہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں. ہر شخص چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم, وہ والدین اور اولاد کے تعلق کو دیکھ لے. اولاد اپنے والدین کو کیسے مناتی ہے؟ کبھی دیکھا ہے؟ بچہ جتنا مرضی ضدی ہو, جتنا مرضی وہ عادتیں اس کی خراب ہوں, جو مرضی ہو, وہ ماں باپ سے اپنی ہر بات منوا لیتا ہے کہ نہیں؟ منوا لیتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ جو اسٹریٹجی اس کی ہے وہ اسٹریٹجی آپ اللہ کے ساتھ اپنا کے تو دیکھیں. وہ ماں باپ کے دیکھیں جتنا مرضی اس کو وہ بد اخلاق ہو, وہ بگڑا ہوا ہو, جتنا مرضی اس کے اندر ضد ہو, معاملات اس کے خراب ہوں, لیکن وہ والدین کے پاس رہتا ہے, اس سے دور نہیں ہوتا. تو جب پاس جا کے والدین کی قدم بوسی کر کے, ان سے پیار کر کے, پیار کا اظہار کر کے, ان کی عظمت کا اظہار کر کے, جب ان کو یہ یقین دلاتا ہے کہ میرے پاس یہ جو متاع ہے ماں باپ کی, اس کے علاوہ کوئی دروازہ ہے ہی نہیں, تو ماں باپ مانتے کیوں نہیں؟ ماں باپ تو ماننے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. ماں باپ سے زیادہ شفیق اور کون ہو سکتا ہے اپنے اولاد کے لیے؟ لہٰذا یہی معاملہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے دروازے تو اس قدر وسیع ہیں اور وہ تو کھلے ہوئے ہیں. یہ معاملہ انسانوں کا ہے. اللہ تو رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے, اور پھر اس نے اپنی قانون رحمت کو سپرسیڈ کیا ہوا ہے قانون عدل پر. وہ پکڑ کے جہنم میں پھینکنا, اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ سارے کے سارے لوگوں کو جنت دے دے, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. حدیث قدسی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اللہ فرماتا ہے کہ اگر سارے کے سارے انسان, اول انسان سے لے کر آخر انسان تک, اول جن سے لے کر آخر جن تک, سارے کے سارے نیک ہو جائیں تو میرے خزانے میں ذرا بھر بھی فرق نہیں پڑتا. اگر یہ سارے کے سارے فاسق و فاجر ہو جائیں, میرے خزانے میں کوئی نقصان نہیں ہوتا. اور اگر یہ سارے مانگ ہی لیں, مجھ سے دعائیں مانگ کے جو منہ مانگا سب کچھ لے لیں, تو میرے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. بلکہ ہمیں اللہ کے خزانوں کی تفہیم کے لیے ایک تشبیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی کہ ما نقص ذالک مما عندی, کہ یہ کوئی بھی ساری دنیا اول انسان سے آخر انسان اور اول جن سے آخر جن ایک ہی میدان میں کھڑے ہو کے یکبارگی سب کچھ مانگ لیں, تو میرے خزانوں میں اس سے زیادہ کمی نہیں ہوتی. کہ کما ینقص المخیط اذا دخل البحر, کہ جب سوئی سمندر میں ڈالی جائے اور ڈال کے واپس نکال دی جائے تو جتنا پانی وہ اپنے ساتھ لاتی ہے اور سمندر میں کمی کرتی ہے, اتنی اللہ کے خزانے میں کمی ہوگی. یعنی کوئی کمی نہیں. یہ بھی مثال ہے. جب اللہ کے دربار, اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا, تو فرق تو ہمیں پڑتا ہے. جب ہمیں فرق پڑتا ہے تو اللہ کو منانے کے لیے ہم اس طرح سے, جب اللہ کے دربار میں ہم اسی طرح سے گڑ گڑائیں جیسے ہم اپنے والدین کو مناتے ہیں اور بڑوں کو مناتے ہیں, تو اللہ کے دربار, اور اسی طرح عاجزی کا اظہار کریں, اسی طرح بے بسی کا اظہار کریں. اور اللہ کو عاجزی اور بے بسی ہی تو پسند ہے. اور جو ہی آپ اللہ کے ساتھ اس طرح سے بات کریں گے, تو ایک آنسو جو اللہ کے خشیت کی وجہ سے اور اللہ کے عذابوں کے خوف کی وجہ سے اور اللہ کی ناراضگی کے خوف کی وجہ سے, ایک آنسو اگر آپ کی آنکھوں سے ٹپک پڑا, تو اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس آنسو کے نیچے زمین پر گرنے سے پہلے وہ سارے گناہ معاف کر دیں. سبحان اللہ, تو سبحان اللہ. سادہ سا طریقہ ہے منانے کا. آپ اگر صرف اپنے اندر وہ تڑپ پیدا کریں گے میں نے منانا ہے, وہ تو مانا ہوا ہے, وہ تو پہلے ہی مانا ہوا ہے. اور آپ اگر منانا نہیں چاہتے, آپ اگر اس کی, اگر اصل میں تو ہمارا مسئلہ ہے, وہ دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, یقین کامل ہونا چاہیے. اللہ سے جب دعا کیا کرو نا, تو یقین کے ساتھ دعا کیا کرو کہ یہ قبول ہو رہی ہے. صرف نہ صرف کہ وہ سن رہا ہے, وہ قبول کر رہا. اس تیقن کے ساتھ اگر دعا مانگی تو پھر قبول ہوگی. ان اللہ تعالی لا يقبل عن قلب غافل لاہب, جو سرسری اور فارمیلٹی پوری کرتا ہے اور غفلت میں, نادانی میں ایسے دعا مانگ رہے. دعا پڑھ رہے ہوتے, مانگ نہیں رہے ہوتے. دعا مانگنے اور دعا پڑھنے میں بڑا فرق ہے. اگر آپ مانگ رہے ہیں تو وہ نہ دے رہا ہو, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. اس کے دربار میں نہ ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. اور آپ اگر مانگ ٹھیک نہیں رہے تو پھر آپ کہتے ہیں پتہ نہیں ہماری دعائیں کدھر جا رہی ہیں, پتہ نہیں کہاں. تو پھر یہ گویا آپ ایک غفلت والے اور سرسری طریقے سے, بالکل ایک روٹین کے طریقے سے آپ نے مانگا, ایسے دل کے ساتھ مانگا. تو جب یقین دل میں نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا. اس لیے, اور پھر بعض لوگ مانگتے بھی نہیں ہیں. جب وہ مانگتے نہیں ہیں تو یہ وہ ہستی ہے جو مخلوق کی طرح مانگنے سے ناراض نہیں ہوتی, بلکہ نہ مانگنے سے ناراض ہوتی ہے. جب نہ مانگنے سے وہ ناراض ہوتا ہے تو ہم نے
اس بات کا انتظار ہی نہیں کیا کہ رمضان آ رہا ہے، اتنا شاندار موقع آ رہا ہے، اللہ سے مانگنے کا موقع آ رہا ہے اور جھولیاں بھرنے کا موقع آ رہا ہے، جس کو اس موقع کا احساس نہیں ہے تو پھر ظاہر سی بات اس کی جھولی تو خالی رہے گی، اور جب اس کی جھولی خالی رہے گی تو قصور اس میں اس کا اپنے آپ کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رمضان گزر گیا، اور وہ جو باقی وعیدیں ہیں وہ تو اپنی جگہ، میں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں کہ فرمایا کہ من حرم خیرہ فقد حرم، جو اس رمضان میں بھی محروم رہا نا، اصلی محروم وہ ہے، اصلی محروم وہ ہے، یعنی باقی محرومیاں کور اپ ہو سکتی ہیں، رمضان کی محرومی کور اپ نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ ناظرین۔ ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت مثال دی، وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ پتر کپتر ہو جاتے ہیں، ماپے کماپے کبھی نہیں ہوتے۔ والدین کو منانے کا سلیقہ اولاد کو آتا ہو نہ آتا ہو، والدین کے اندر کوئی گوشہ ایسا ضرور ہوتا ہے کہ وہ مانے ہی بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ مثال ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت دی۔ ایک مثال میں دیتا ہوں، وہ جو آخر میں ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا، میرے خیال ہمیں مانگنا سیکھنا چاہیے۔ وہ جو فقیر ہم سے مانگتے ہیں، کس لجاجت سے مانگتے ہیں، مانگتے ہی جاتے ہیں، کوئی دے نہ دے، وہ نہ اکتاتے ہیں، نہ تھکتے ہیں، نہ کوئی اور بات کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑی حاجت ہمیں شاید ہی کبھی پیش آئی ہو جو اس وقت دنیا فیس کر رہی ہے، اور مجھے احساس یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی اللہ کی محبت کا مظہر ہے۔ ہم بہت دور نکل گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے قریب کرنے کے لیے یہ تھوڑا سا جھٹکا ہمیں لگایا ہے، بس ہمیں قریب آنا ہے اور اللہ تعالیٰ مان جائے گا، ہماری روزی کھلے گی، ہمارے بازار کھلیں گے، ہماری زندگی کھل جائے گی۔ تو یہ بہترین موقع ہے رمضان، اللہ سے دعا ہے کہ جیسے دعا بھی فرمائی ڈاکٹر صاحب نے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ 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 ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان۔ ڈاکٹر صاحب، پاکستان کے حوالے سے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ روس کے ساتھ پاکستان کے ابتدا ہی سے تعلقات کچھ بہتر نہ ہو سکے۔ ہم امریکی کیمپ میں چلے گئے تھے تو یہ ایک بڑا طویل عرصہ، بلکہ پھر خاصا دور بھی ہم رہے، جنگ بھی ہم نے ایک لڑی اپنے اپنے مفادات کے تحت۔ تو خطے کے ایک اور ملک بھارت کے ساتھ تعلقات روس کے رہے، ہمارے امریکہ کے ساتھ رہے، لیکن ظاہر وہ کہتے ہیں کہ جو اپنے خطے کی بات ہے وہاں اتفاق ہونا، اتحاد ہونا یا باہمی طور پر اچھے تعلقات ہونا بڑا ضروری ہے۔ تو کچھ عرصے سے اس پہ بڑا کام ہو رہا تھا کہ روس کے ساتھ تعلقات ہمارے، تو یہ اب اچھا ایک مظہر اس کا یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ روسی وزیر خارجہ اس وقت پاکستان کے دورے پر ہیں۔ تو یہ جو برف جمی تھی بڑے عرصے سے اب کچھ پگھلنی شروع ہوئی ہے، اس میں بھی انشاءاللہ پاکستان کے لیے خیر ہوگی۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں ان تعلقات کو؟ دیکھیں، افغانستان میں روس کی شکست کے بعد یہ دنیا ایک اعتبار سے یونیپولر ہو گئی تھی۔ بالکل، اس سے پہلے آپ کہہ سکتے ہیں جب بائی پولر تھی تو پاکستان جو ہے وہ رشین کیمپ میں کبھی نہیں رہا، تو ظاہر ہے اس کے بعد تو تصور ہی آ گیا کہ اب دو قوتیں رہی نہیں، دو بلاک رہی نہیں، بلکہ ایک ہی رہ گیا۔ اور اگرچہ روس ٹوٹنے کے باوجود پھر بھی بہت بڑا ملک تھا اور بہت بڑی طاقت تھی اور ہے، لیکن بہرحال پوری دنیا میں سیاسی تقسیم جس طرح سے ہے اس میں اس کو ایک ہی بلاک کنسیڈر کیا جانے لگا، اور بچ جانے والی ان دو قوتوں میں سے بچ جانے والی اور کامیاب قرار پانے والی جو قوت تھی امریکا، اس نے اپنے آپ کو سپر پاور کہنا شروع کر دیا۔ وہ ہے کہ نہیں یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، اس کو آپ پوری دنیا کے بلاکس جتنے بھی لوگوں کے یعنی ملکوں کے بلاکس ہیں ان کے ساتھ اگر آپ ان کو کنسیڈر کریں تو اس کی سپر پاور حقیقی ہے یا یہ سپر پاور کا تصور کس درجے کا ہے اور عملی طور پر اس کی کیا حقیقت ہے، اس بات سے قطع نظر روس بہرحال اپنی جگہ ایک حقیقت رہا، اور پاکستان نے اس خطے کی نہیں اوورآل پوری دنیا میں آپ جس بھی جو ٹرینڈ رہا سیاسی سرگرمیوں کا اور سیاسی وابستگیوں کا، پاکستان نے بھی اسی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اور اس بات کو تقویت اس بات سے ملی کہ پاکستان تو پہلے ہی امریکن کیمپ میں تھا، لہٰذا روس کو جب شکست ہوئی ہے تو پاکستان امریکن کیمپ میں تھا، یہ فاتح رہا، اور یہ گویا پاکستان عملاً بھی اور عالمی اعتبار سے پاکستان اس اعتبار سے فاتح رہا۔ اور اس وقت جب
پاکستان کے اندر بھی لوگ جو رشین نواز لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو رشیا کے ٹینکوں میں بیٹھ کر پاکستان آنے والے ہیں، اور سرخ انقلاب کی باتیں ہو رہی تھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگرچہ امریکہ سے ہم نے مدد لی اور امریکہ نے ہماری مدد کی، لیکن دراصل وہ جنگ پاکستان کے تحفظ کی جنگ بھی تھی. اب ظاہر ہے اس میں روس نے شکست کھا کے ایک عرصہ سویا رہا ہے اور اب گویا پھر سے انگڑائی لی ہے. اس خطے میں ہمیں اپنے بلاک بنانے کے لیے اور سیاست میں اور خاص طور پہ پوری دنیا کی جو پولیٹیکل تقسیم ہے اس میں کوئی بھی چیز حتمی نہیں ہوتی اور ہمیشہ کے لیے پرپیچول نہیں ہوتی. اس میں چیزیں مفادات کے اعتبار سے ملک اپنی اسٹریٹجیز بدلتے رہتے ہیں، اور ایک اسلامی ریاست کو اگر ہم پاکستان کو بطور اسلامی ریاست کے بھی دیکھیں تو ہمیں جو اپنی تاریخ سے نظائر ملتے ہیں غیر مسلم اقوام کے ساتھ اور غیر مسلم ممالک کے ساتھ آپ اپنے وقتی طور پر معاہدات کر سکتے ہیں. ملک کے اور ریاست کے مفاد میں کسی بھی معاہدے کو باہمی رضامندی سے اور انٹرنیشنل لاز کو سامنے رکھتے ہوئے ختم بھی کر سکتے ہیں، جیسے میثاق مدینہ میں اور نئے معاہدے کیے جا سکتے ہیں. ظاہر ہے اس کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز اور جو انٹرنیشنل لاز کسی بھی وقت کسی بھی دور کے پریویلنگ ہوتے ہیں ان کی پابندی کرتے ہوئے، اور ان میں سے جو بھی آپ معاہدے کا، اور پھر بنیادی جو معاہدے کی ایک یعنی پری ریکوزٹ جو قرآن نے بتائی ہے وہ دیانتداری ہے. اور قرآن نے تو یہاں تک کہہ دیا سورہ توبہ میں کہ اگر لوگ جو ہیں وہ بددیانتی کا مظاہرہ کریں اور معاہدے کر کے آپ کو ان کا ٹریک ریکارڈ یہ ہو کہ وہ معاہدے کر کے بار بار بددیانتی کے مرتکب ہو رہے ہیں، تو ان کا معاہدہ ان کے منہ پر دے مارو برابری کی سطح. فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، ان کی طرف منہ پہ دے مارو. تو ہم نے اپنی تاریخ میں یہ دیکھا ہے کہ امریکہ نے ہمیں ہمیشہ دھوکہ دیا ہے. امریکہ جو ہے وہ ہمیشہ وہ جس کو کہتے ہیں نا کیرٹ اینڈ سٹک، جو چھڑی دکھانے اور گاجر دکھانے کی پالیسی ہمیشہ اپناتا رہتا ہے، اور سارے کمزور ملکوں کے ساتھ وہ یہی کرتا ہے کہ کچھ کھانے کو دے دیا، کچھ امداد دے دی، اور کچھ جو ہے وہ پریشر ڈال دیا، اور اس طرح سے دوست نہیں ہوتا حقیقی. وہ کبھی دوست نہیں ہوتا، وہ اپنے مفادات کے لیے کام کرتا ہے. لہٰذا اگر پاکستان کو اپنا مفاد رشین بلاک میں جانے میں ملتا ہو، اور پاکستان اگر اپنے اور پاکستان کے جو عسکری اور جو قومی ادارے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہوں کہ پاکستان کا مفاد رشین بلاک کے ساتھ منسلک ہونے میں ہے، تو میرے خیال میں بڑی خوش آئند بات ہے، اس میں ہونا چاہیے. اور کم از کم ہم اس دھوکے سے بچ جائیں گے، اس بددیانتی اور اس بدنیتی سے بچ جائیں گے جو اپنے آپ کو سپر پاور سمجھنے والے ایک ملک یا کئی ممالک جو ہیں وہ صرف اور صرف پاکستان کو ایک خاص اسٹریٹجی کا حامل سمجھ کر اسی تاریخی ٹریک ریکارڈ پر، پاکستان تو دیانتداری کا مظاہرہ کرتا ہے اور پاکستان نے تو کبھی بددیانتی کا مظاہرہ نہیں کیا، تو جب وہ اس پاکستان کے ٹریک ریکارڈ کو دیکھ کر اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور بار بار بددیانتی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو ہم اگرچہ فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ کے پوزیشن پہ تو شاید نہیں ہے کہ ہم منہ پہ دے ماریں، لیکن ایٹ لیسٹ ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم بلاک بنائیں. اور جہاں تک خطے کی صورتحال ہے، آپ نے جو خطے کی صورتحال کی بات کی، دیکھیں انڈیا جو ہے وہ پاکستان کا دوست اور خیر خواہ کبھی نہیں ہو سکتا. لہٰذا آپ اس خطے میں انڈیا کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھائیں، اس کو تجارت میں انوالو کریں، آپ جو مرضی کہتے رہیں، جس طرح کی مرضی پالیسیز اختیار کرتے رہیں، وہ پاکستان کا نقصان تو کرے گا، وہ حکومتی لیول پر کبھی بھی پاکستان کے فائدے کی بات نہیں، وہ تسلیم ہی نہیں کر سکتا. لہٰذا اس خطے میں پاکستان کو اور زیادہ دوستوں کی ضرورت ہے. چائنا ہمارا بہت یعنی ایک عرصے سے بااعتماد دوست ہے، لہٰذا اگر اس کے ساتھ رشیا بھی مل جائے، اور اس روسی وزیر خارجہ کے اس دورے سے میں کوئی بہت عسکری اداروں کی اور ہمارے جو پالیسی ساز ادارے ہیں ان کی رپورٹس تو زیادہ نہیں پڑھ سکا، لیکن جو مجھے اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ ہمارے سی پیک کے حوالے سے بہت اہم ہے کہ سی پیک میں چائنا کے ساتھ رشیا اگر شامل ہو جاتا ہے، اور رشیا کو بھی اس معاہدے میں اگر شامل کر لیا جائے، جس کی شنید ایک عرصے سے یہ بازگشت سنائی دے رہی تھی کہ ایسا ممکن ہے کہ اس میں رشیا بھی شامل ہو جائے گا. رشیا اگر اس میں شامل ہو جاتا ہے، نہ صرف کہ سی پیک کا معاہدہ مضبوط تر ہوگا، بلکہ اس کے جو افادیت ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ کئی گنا بڑھ جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ خطے میں پاکستان کی مضبوطی کا بھی ایک تاثر ابھرے گا. لہٰذا پاکستان کے داخلی استحکام کے حوالے سے بھی اور پاکستان کے خارجی استحکام کے حوالے سے بھی، اور اگر اس خطے کی صورتحال کو سامنے رکھا جائے اور امریکہ کے پاکستان کے ساتھ تاریخ کے سارے تعلقات کو سامنے رکھا جائے، تو روسی وزیر خارجہ کا یہ جو دورہ ہے اس سے اچھی توقعات وابستہ کی جا سکتی ہیں، اور اس میں پاکستان کے مفادات کے تحفظ کے بہت سارے پہلو نکل سکتے ہیں.
بالکل ڈاکٹر صاحب، اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کے لیے سوچنے والوں کی سوچ نہ تو جامد ہے، نہ ہماری پالیسی ایسی جامد ہے، اور نہ ہم کسی کے وہ کیا کہتے ہیں جیب کی گھڑی ہیں، نہ ہاتھ کی چھڑی ہیں. ہم سوچ رہے ہیں اور ہمیں جہاں بہتر، اور نہ ہم کسی ملک کے لیے کوئی چیز کھلی چھوڑ سکتے ہیں، چراغاں چھوڑ سکتے ہیں. اب یہ جو نا اس اعتبار سے پاک امریکہ تعلقات میں بھی یہ دورہ ممد و معاون ثابت ہوگا. ظاہر ہے وہ بھی پھر اس اعتبار سے تولیں گے اپنے آپ کو، اور پاکستان بہتر پوزیشن میں ہوگا امریکہ کے ساتھ انٹریکٹ کرنے میں. ایسے بالکل. اس کا یہ مطلب نہیں کہ امریکہ سے ہم جنگ کرنے جا رہے ہیں، بلکہ ہم بہتر مفادات کو اور اپنی ترجیحات کو اور حکمت عملی کو اپنا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، قصور کے ایک واقعہ کا تذکرہ میں یہاں کرنا چاہتا ہوں، پولیس کے حوالے سے ہے. پولیس کے بارے میں جو توقعات، خدشات، امکانات لوگوں کے ذہن میں ہیں وہ بخوبی آشکار ہیں، واضح ہیں. اس دفعہ ہوا یہ کہ ایک خاتون کے ساتھ، اس واقعہ میں ہم نہیں جاتے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے یا نہیں، جو عملاً ہم نے چیز دیکھی ہے کہ ایک خاتون ہے، ممکن اس کا کوئی جرم ہو نہ ہو جو بھی ہے، لیکن اس کے لیے ظاہر قانون ہوتا ہے، لیڈی پولیس ہوتی ہے. ایک میل اس کے بال کھینچ رہا، دھکے دے رہا، وہ مطلب دیکھ نہیں سکتے آپ ویڈیو، اس طرح کی صورتحال ہے. اس پہ کچھ چیزیں اس طرح سے بھی سامنے آئی ہیں کہ 720 تھانے ہیں کل پنجاب میں، جن میں سے 100 کے SHOs پر مقدمات ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ جنہوں نے جرم کو روکنا ہے خود وہ مقدمات میں ملوث ہیں. انہیں شاید معطل بھی کر دیا گیا، یہ کھیل بھی چلتا رہتا ہے کہ معطل کر دیا ہے، بحال ہو گئے ہیں، وہ پتہ نہیں. تو کیسے یہ درست ہوگا؟ ہماری پولیس کا قبلہ کیسے درست ہوگا؟ اعتماد کیسے بحال ہوگا؟ دیکھیں، اس کے ساتھ آپ ایک اور واقعہ بھی شامل کر لیجئے. ابھی آج ہی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ایک بیمار جو قیدی تھا اس کو پولیس والے ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں، اور انہوں نے اس کو نکالا ہے اور وین میں بٹھایا ہوا، وہ بیچارہ بیٹھ نہیں سکتا اور وہ گر رہا ہے ادھر ادھر. تو قیدی تھا کہ جس بھی جرم میں قید ہوا ہو، لیکن بیمار تھا، انسان تھا. اس کو بجائے اس کے کہ اسٹریچر پہ ڈال لیں اور وہ چل نہیں سکتا اور اس کو لے کے جائیں ہاسپٹل، وہ اس کو گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں. اسی طرح گھسیٹ کے دونوں بازوں سے پکڑ کے، ایک نے ایک بازو سے پکڑا ہے، دوسرے نے دوسرے بازو سے پکڑا ہے، اس کو گھسیٹ کے وین سے نیچے اتارا ہے. وہ ظاہر نیچے گرا ہے اور پھر اس کی ٹانگیں پیچھے سے گھسٹتی آ رہی ہیں، اور جیسے ایسی کوئی چیز، کسی جانور کو بھی بندہ اس طرح گھسیٹ نہیں سکتا جس طرح آپ ایک انسان کو گھسیٹ رہے ہیں. تو یہ غیر انسانی رویہ جب آپ اس کے مظاہر دیکھیں گے پولیس کی طرف سے، تو پولیس کے بارے میں اچھا تاثر کیسے ہو سکتا ہے؟ اگرچہ ہمیں یقین ہے کہ یہ چند کالی بھیڑیں ہر محکمے کے اندر ہوتی ہیں. عمومی طور پر پولیس والے بہت اچھے ہوتے ہیں. ہم نے کئی دفعہ پہلے بھی بات کی کہ ان کی ڈیوٹی اتنی سخت ہے کہ ان کے رویے کے اندر جو تلخی آنا ہے وہ بالکل فطری اور طبیعی ہے، لیکن اس میں جو اچھے لوگوں کا ہونا وہ اتنا فائدہ مند نہیں ہے جتنا کالی بھیڑوں کا ہونا نقصان دہ. بدنام کر کے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ صرف پولیس بدنام نہیں ہوتی، بلکہ عوام کے اندر جو پولیس کے ذریعے سے تحفظ کا احساس ہے وہ ختم ہو گیا، ہوتا جا رہا نہیں، ختم ہو چکا ہے. یعنی ہم خود پولیس والے کو دیکھ کے کوئی تحفظ کا تاثر نہیں رکھتے، ڈرتے ہیں، بلکہ ہمارے اندر ایک خوف کا تاثر آتا ہے کہ پولیس والا ہے، پتہ نہیں کیا کہے گا. اور دیکھیں، اس کی وجہ ہی شاید یہی ہے کہ زمانہ طالب علمی میں بھی جب کبھی کسی کیس میں کسی وجہ سے پولیس والوں کے ساتھ انٹریکشن ہوا تو سوائے گالیوں کے اور کوئی چیز سننے کو نہیں ملی. تو ظاہر ہے کہ ایک خاص تاثر ہے. آپ جب گفتگو کرتے ہوئے عام پوچھ گچھ میں بھی گالیوں کا سہارا لیں گے اور اگلے بندے کو مجرم سمجھتے ہوئے، چاہے وہ کسی بھی وجہ سے تھانے آ گئے، تو آپ اس کے ساتھ یہ سلوک کریں گے، تو پھر کوئی بھی شریف آدمی تھانے جانے کا کیسے تصور کر سکے گا؟ لہٰذا یہ جو چند کالی بھیڑیں، میں پھر اس بات کو ری انفورس کروں گا کہ یہ چند کالی بھیڑیں ہیں جس کی وجہ سے پولیس کا اجتماعی طور پر جو تاثر ہے وہ صرف کسی ایک پر نہیں، ہم سب پر، پورے عوام کے اوپر یہ غلط پڑ رہا ہے. اس لیے محکمہ پولیس کے جو کارپردازان ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر سے اس طرح کی کالی بھیڑوں کو نکال لیں. اور بڑی خوشائند خبر ہے اس حوالے سے کہ اس کو پکڑ لیا گیا ہے، اس کے خلاف مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے. تو اب اس کو اگر قرار واقعی سزا دی جائے تو پھر شاید تاثر بہتر ہونے میں بھی معاون ہو. مگر نہ یہاں بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں جہاں چاہے غلطی سے کسی کی گولی چل گئی، چاہے کسی نے جان بوجھ کے کسی کو مار دیا، عوام الناس کے ساتھ پولیس والوں نے جب بھی کبھی کوئی غلط سلوک کیا ہے، کبھی کسی کو سزا ہوتے ہم نے نہیں دیکھی. اگر کوئی ایسی سزا ہو اور عبرتناک سزا ہو اور اس کو سوشل میڈیا پہ اور مین سٹریم الیکٹرانک میڈیا پہ ہائی لائٹ کیا جائے اور پوری دنیا کو دکھایا جائے کہ دیکھیں اس نے یہ جرم کیا تھا، اس کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے اور اس کو یہ سزا ملی ہے، تو پھر شاید آہستہ آہستہ پولیس والوں کے اندر بھی جو اس طرح کے لوگ ہیں جو بدنامی کا باعث بن رہے ہیں وہ بھی اپنے طرز عمل کو درست کر لیں. وگرنہ تو حالات پھر دن بدن جیسے اوورال ہر چیز میں بگاڑ ہے، تو پولیس والوں میں بھی بہتری آنے کے بجائے بگاڑ میں ہی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے.
नाजरीन सूरत-ए-हाल बिल्कुल यही है, इसको कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है, यही जज्बात सब के हैं, उन्हीं की डॉक्टर साहब तर्जमानी कर रहे थे या मैं उनके बारे में जो बात कर रहा था, ये सलूक तो हमारे साथ हो रहा है। ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो बातें की थी उनमें एक ये था कि पुलिस में इस्लाहात लाई जाएंगे, इनको अच्छा किया जाएगा, वो हुई नहीं अभी तक। और अगर ये नहीं होती तो ये पहली फ़ोर्स है या यही फ़ोर्स है जिसके साथ अवाम का इंटरेक्शन होता है, तो इससे तासुर रियासत का अच्छा नहीं बनता और इससे हमें अदम तहफ़्फ़ुज़ का अगर एहसास होता तो कैसे हम इस मुल्क में रहेंगे, कैसे इसे प्यार करेंगे। जराइम को इससे बढ़ावा मिलता है, इंसानियत की तौक़ीर को बटा लगता है। इस पर ज़रूर हम सब को सोचना चाहिए और ख़ास तौर पर वो जो लोग कुछ कर सकते हैं, जो इसके ज़िम्मेदारान हैं, वो इसका इमेज बेहतर करें ताकि हम सुख का सांस ले सकें और आपके बारे में अच्छी बात कर सकें। इजाज़त दीजिए, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। शब जुल्मत में गुजारी है, उठ वक्ते बेदारी है, जंग शुजाअत जारी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उठ वक्ते बेदारी है, जंग